ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بچے کو نا کوئی بات نہیں. نہایت واجب الاحترام علماء کرام و چودھری محمد اکرم صاحب، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من کان للہ وکان اللہ لہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین حضرات، زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں، صرف 10 سے 12 منٹ میں آپ کے سامنے رہوں گا اور میرے ذہن میں جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت جی صاحب علیہ رحمہ کے صدقے مجھے حق بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے، اس سے قبل کے بات کو میں بڑھاؤں، آج میں تقریری لہجے میں گفتگو نہیں کروں گا، صرف آپ کو میرا سمجھانا مقصد ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ روحانی گھر ہے. کیا یہ ہمارا خالی سیاسی گھر نہیں، سیاست تو ان کا مقدر ہے وہ لار سے ہے، اور روحانیت بھی ان کا مقدر ہے وہ لار سے ہے. اس پر صرف 2-3 جملے کروں گا میں آپ کے گوش گزار، لیکن ہر آدمی اپنے گریبان میں ضرور جھانکے گا. اور میری ایک عادت ہے کہ میں بات صاف صاف کہتا ہوں، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا پھل میٹھا ملا کرتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ شاعر کسی نے کہا، بر کے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، بر کے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے کسی دلربا کے ہاتھ. ہو سکے تو لائیے میدان عمل میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. پیار سے پورا مجمع بولے سبحان اللہ. یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ خود انسان کو جہاں قرآن پڑھا جائے سبحان اللہ کو، کیونکہ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت. جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن سنا جائے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے. آپ صبح سے لے کر ابھی تک یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہاں ذکر خدا کر رہے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. یہاں آپ کیا کر رہے تھے؟ ذکر خدا کر رہے تھے. اب صرف آپ سے چند باتیں گزارش کروں گا، جتنے انتظامیہ ہیں جو انتظام کر رہے ہیں گزارش کروں گا بات چیت کوئی نہ کرے، کیونکہ میں قرآن و حدیث کی بات کروں گا، اس لیے بات چیت سے سب لوگ گریز کریں اور سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں. ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. سب نے نہیں اٹھایا، کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ جی صاحب کی ذات کو بیان کرو، تو جی صاحب کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کے. تو اللہ نے ہاتھ دیا اور حضور کے صدقے میں دیا، تو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ مولوی مجید کا عقیدہ نہیں. حضرت جامی کو دیکھو جنہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا. آج بعض لوگ، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہوگا، کیونکہ چور کی داڑھی میں دن کا، میں چور ہوں گا، مجھے کوئی چور کہے گا مجھے تکلیف ہوگی. میں عقیدہ بزرگوں کا بیان کر رہا ہوں، میں جی صاحب لاروی کو بیان کر رہا ہوں، حضرت جامی کو بیان کر رہا ہوں. یہ ہمارا
कि जब हम मरेंगे अल्लाह लार वालों के सदके में हमारी बख्शिश फरमाएगा, उनका कुर्ब अता फरमाएगा। बड़ी प्यारी बात मैं आपको कह दूं, शेख सादी अलैहि रहमा पर्शियन की बुक गुलिस्तान के अंदर तहरीर फरमाते हैं, गुलिस्तान के अंदर फरमा रहे हैं कि मट्टी को सूंघा गया, उससे खुशबू आ रही थी। हमने मट्टी से पूछा, तवज्जो करिएगा, खाली बातों में नहीं, हमारे लोग इल्म पढ़ते बढ़ते नहीं है, बस खाली हमारे लोग इल्म पढ़े बगैर कहते हैं ये मौलवी ऐसे कर गया वैसे कर गया। सब बराबर हो नहीं सकता। मोदी और योगी और एक कलमा पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। ईमान और कुफर, अकीदा और बद अकीदा ये बराबर हो नहीं सकते। दूध और जनाबे वाला शराब ये बराबर हो नहीं सकते। घी और उसमें आलू ये बराबर हो नहीं सकते। कलर तो हो सकता है, घी घी है, आलू आलू है, अहले सुन्नत है, रूहानियत है, बदअकीदगियत है। साफ लफ्जों में सुनिएगा और मुझे ये कोई परवाह नहीं। जिस दिन मैं मरा उस दिन इतना मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह मियां बशीर साहब अलैहि रहमा की दुआ से ये मैं आज हिंदुस्तान के कोने पर बोल के अभी लखनऊ में बोल के आया हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है जो मेरा मादरे इल्मी है जामिअतुल वारसिया यूनिवर्सिटी, मेरे असातिज़ा ने मुझे बुलाया और वो भी मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से बुलाया। ये मेरे लिए और आप सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है। ये मैं तहदी से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। और कोई आदमी इस तरह जल्दी जल्दी ये नहीं होता कि एक जो जिस इदारे से फारिग हो वहां दोबारा उसको चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया जाए, बड़ा मुश्किल। इसके लिए किरदार होना चाहिए। तो किरदार वाज़े रखो, किरदार एक होना चाहिए। इंसान को मुनाफकत और ईमान इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ईमान है, मुनाफकत है। कुरान ने फरमाया तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, मदद करो किस पर? नेकी पर और तकवे पर। क्यों हज़रत मौलाना बशीर साहब की बिला, आप थोड़ी बुजुर्ग लोग ताईद फरमाते रहेंगे। कुरान ने फरमाया किसी की भी मदद करना है वो नेकी पर और तकवे पर करना है। वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, बुराई पर कभी भी, बेहयाई पर कभी भी, बदअकीदगी पर कभी भी किसी की मदद नहीं करना। क्योंकि जब आप नेकी पर और तकवे पर मदद करोगे वो आदमी काम करता रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। क्या दोस्तों, और जब आप बुराई की तरफ किसी की मदद कर दोगे उस बुराई का जहां तक सिलसिला चलेगा, जहां तक, तो जिस बड़े आदमी ने बुराई का बीज बोया है किसी बद अकीदे या बेदीन के साथ उसकी मदद करके, वबाल उसका बराबर चलता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। इसलिए मेरे ये जितने बुजुर्ग हैं आप लोग गौर करो, हम बड़े मुजरिम बन जाएंगे। मैं एक आम आदमी जो काम करेगा वो इतना गुनहगार नहीं। मेरे हाथ से जो काम ऐसा गलत होगा जिसका आगे नस्लों में काम चलेगा उसका जनाबे वाला कितना बड़ा गलत असर होगा। मुझे बताइए, अभी हम में से कोई आम आदमी बाहर कोई काम कर दे उसका इतना वैलिड नहीं है। वही काम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अगर चौधरी साहब कर दे तो कितना बड़ा वैलिड होगा। क्योंकि ये हमारा स्टेटस है, हम इनको देख के चलते हैं। ये हमारा स्टेटस है, हम इनको देख के चलते हैं। ये हमारा स्टेटस है, हम इनको देख के चलते हैं। ऐ लसाना की धरती वालों, तुम खुश नसीब हो। हम पूरे सुरनकोट पुंछ के लोग खुश नसीब हैं कि इन लोगों को अगर किसी ने बचाया है। पहला अकीदा सुन लो। पहला अकीदा ये है, हकीकी मानों में बचाने वाली जात रब्बुल आलमीन की है। कह दो सुभान अल्लाह। हकीकी मानों में बचाने वाली जात किसकी है? रब्बुल आलमीन की है। और जब एक वली की बद्दुआ हुई थी जिसे बाबा गुलाम शाह बादशाह अलैहि रहमा कहते हैं, बद्दुआ हो गई थी और तीर कमानू सुगन जुबानू वापस नहीं आ सकता है, लेकिन वापस करता कौन है? वली ही कर लेता है। कह दो सुभान अल्लाह। जी साहब की इनायत है पुंछ वालों कि आज तुम्हारी टोपियां भी सलामत हैं, अब तुम्हारे कोट भी सलामत हैं, आज तुम्हारे फैरन भी सलामत हैं, आज तुम्हारा इज्जत वकार भी सलामत है, आज तुम्हारा अहलो अयाल भी सलामत है, आज तुम्हारे खेत और खलियान भी सलामत है। लेकिन तुम जी साहब को अपने जैसा समझते हो। अस्तगफिरुल्लाह। तुम मियां निजामुद्दीन साहब को अपने जैसा समझते हो, तुम हज़रत मियां बशीर साहब को अपने जैसा समझते हो। मैं आपसे जवाब चाहूंगा, बताइए जिस शख्स का ये अकीदा हो कि जी साहब और मैं बराबर हूं, बताइए उसका अकीदा दुरुस्त हो सकता है? हाथ उठा के बोलो दिल खुले के साथ, नहीं हो सकता। अब मैं आपको आगे खरी बात कहूं, जो जी साहब को कहे मेरे बराबर, आपने क्या दिया? उसका अकीदा दुरुस्त नहीं। और जो मौलवी या जो कोई टोला भी ये कह दे कि नबी हमारी तरह है, बताइए उसका अकीदा दुरुस्त हो सकता है? शराबी के साथ बैठोगे
शराबी बनोगे, आई समझ नहीं, कुफर के साथ बैठोगे कुफर बनोगे, आई समझ नहीं, एक ना एक दिन कुफर रंग दिखाएगा। मुझे रविंदर रैना का सोशल मीडिया का वो एक जुमला याद है जो आज हालात हाजरा पर मैं देख रहा हूं। उसने कहा था अगे अगे चलो है देखना की करना, असने हर एक कड़ी है जय जय श्री राम कहलवाना ही है, आई समझ नहीं। आज वो अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम आज बड़े बड़ों से कहलवा रहा है वो, उसका रीजन क्या, उसकी वजह क्या? मुसलमान इल्म हासिल नहीं कर रहा। मुसलमान क्या नहीं कर रहा? इल्म हासिल नहीं कर रहा, न दीन हासिल कर रहा है न दुनिया हासिल कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, हर चीज से नवाजा है, लेकिन जहां बात आई इल्म की, देखिए अल्लाह ने हुजूर को सब कुछ दिया, अल्लाह ने हुजूर को सब कुछ दिया। इसके लिए मैं कुरान की आयत पढ़ूं। कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, जो आप नहीं जानते थे वो भी हमने आपको सिखा दिया। ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल व करम है। कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल व, ये सब कुरान ने कहा। लेकिन कुरान ही कहता है मेरे महबूब दुआ करो। या अल्लाह क्या दुआ करो? ये नहीं कहा कि माल की दुआ करो, माल ज्यादा हो जाए। ये नहीं कहा कि गाड़ियों की दुआ करो, गाड़ियां ज्यादा हो जाए। ये नहीं कहा खेत की दुआ करो, खेत ज्यादा हो जाए। ये नहीं कहा कि दूसरी चीज की दुआ करो। हालांकि सब नेमतों से अल्लाह ने सैराब किया हुजूर को, और अल्लाह ने अपनी मखलूक में, अकीदा सुन लेना, बाद में कोई चू चरा ना करे। जिसको हिम्मत हो तो अभी मेरे साथ बात कर सकता है। मेरे दोस्त बात साफ लफ्जों में सुनो। अल्लाह ने अपनी मखलूक में सबसे अफजल अगर किसी को बनाया है वो जात मेरे तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। तकबीर, सबसे अफजल किसको बनाया बोलो? जिनका कलमा पढ़ रहे थे, जिनका जो भी आदमी, चाहे टोपी मेरी शक्ल में क्यों ना हो, चाहे इससे भी बड़ी कराकुली क्यों ना ला ले, आई समझ नहीं, चाहे जुब्बा क्यों ना लगा ले, चाहे अमामा क्यों ना बांध ले, चाहे तस्बीह जनाब वाला बायां हाथ में रख के पीठ के पीछे रख के क्यों ना घुमाता हो, चाहे तहज्जुद क्यों ना पढ़ता हो, जिसकी बोली ये होगी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, खुद अपने गिरबान में लोग जाके, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे इस बड़े घर में नाम लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी की जेवजे क्यों करें क्या गरज हमको, किसी की जेवजे क्यों करें क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ये नारा अपने अंदर सलामत रखो। जिस आदमी की ये बोली हो कि माज़ल्लाह हुजूर हमारी तरह है, सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। बस मेरा कहना है उससे बच के रहो। वो चचा हो बच के रहो, और कोई रिश्तेदार हो बच के रहो, क्योंकि अकीदे में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। अबू लहब हुजूर का हकीकी साहब, बोलो हकीकी, उलमा साथ दे या जो लोग जानते वो साथ दे, हकीकी चचा था। हकीकी जब चचा था लेकिन था हुजूर का गुस्ताख। कुरान नाजिल हो गया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए वह तब्बा और टूट गए, वो वासिले जहन्नम हो गया। सलमान फारस से निकले जन्नती बन गए, बिलाल हबश से निकले जन्नती बन गए, वैसे करनी कर्म से निकले जन्नती बन गए, मौली बशीर साहब सनई से निकले जन्नती बन गए, मौलाना मकसूद साहब लसाना से निकले जन्नती बन गए, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब लिसानवी, चौधरी मोहम्मद असलम साहब की पुश्त से निकले। अकीदा ये रखा जो जी साहब का है, जो निजामुद्दीन का है, जो मियां बशीर साहब का है, जो बाबा गुलाम शाह बादशाह का है, जो सही बाबा सरकार का है। मेरा अकीदा और ईमान कहता है ये जन्नती टोला है, जिधर वो जाएंगे उधर हम जाएंगे। बात कर रहा था मैं आपसे, क्या हद जामी की भी बात करूंगा। शेख सादी ने कहा मट्टी, क्या हुआ बोलिए? मट्टी आई लोग कहते जी ये कलमा पढ़ के उर्स करके, मैं चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा अपने आप आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे के जाना, जिस तरह चौधरी असलम साहब ने आपको सींचा है, आपको सजाया है, इस तरह आप हयात चौधरी साहब को सजाओ तो हमारा खून भी इस घर के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। भाई समझ नहीं, हमारा खून भी हाजिर रहेगा। क्यों? ये सुबह से जो कलमा पढ़ा जा रहा था किसका उर्स है? हज़रत जी साहब का उर्स है, जिन्होंने दुआ करवा करके पुंछ को बचाया है। कहते हैं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक ये सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह
تب تک قیامت آ نہیں سکتی. تعداد بڑھنے سے کام نہیں ہونے والا. کئی لوگ خوش ہوتے ہیں ہم نے چوری کر کے فلانے کو موڑا فلانے کو موڑا. جس طرح ایک چور جماعت آج ایسے ایسی ایک کو دوسرے کو چوک ڈالا, ملے گا لاسٹ میں کیا وہ آپ کو پتا ہی ہے, کیا پدی کا شوربہ, اس کو چھوڑو. لیکن ہم اندر کی بھی سب بات جانتے ہیں, ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. توجہ کریں. اب کیا ہے ہماری مجاٹی وہ نہیں, مجاٹی تب یہ ہے کہ لوگوں کے دل تمہاری طرف مائل ہو, ایسا سمجھ نہیں ہو. دوسرے اگر باطل سب ایک طرف ہو جائے نا, ایمان والا اکیلا ایک ہو, جب تک ایمان والا ایک بھی زمین پر رہے گا. اور ایمان والا کون ہے؟ جو اولیاء اللہ کے طریقے کو لے کر سیدھا صدیق اکبر تک پہنچ جاتا ہے, جو سیدنا صدیق اکبر سے حضور تک پہنچ جاتا ہے. جو حضور تک پہنچ گیا اس کا عقیدہ درست ہے, وہ ذات اللہ کی تک پہنچا ہوا ہے. جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا قیامت آ نہیں سکتی. کیوں حضرت؟ نہیں آ سکتی. آپ بولیے, تصدیق کیجیے. نہیں آ سکتی. تب تک قیامت. تم کسی جنگل میں لے کر گھس جاؤ, کسی جگہ لے کر ٹولے بنا کر گھس جاؤ, اس کی ہمیں پرواہ نہیں. ہمارا مشن یہ ہے کہ جس کی تقدیر میں ایمان ہوگا وہ جنگل میں بھی منگل کرتا نظر آئے. سمجھ نہیں. جس طرح آپ دیکھو کیا تھا وہاں بابا نگری میں, پہلے جنگل تھا, لیکن آج بابا نگری میں جانے والا اگر عقیدت کے ساتھ جائے نا, اندر کا سارا کچھ صاف کر کے روحانی کرنٹ لے کر کے واپس آتا ہے. توجہ کریں گے. حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں مٹی کو سونگا, مٹی سے خوشبو آئی. ہم نے پوچھا ہے مٹی تیرا خاصا مہکنا تو نہیں, خوشبو نہیں, خوشبو کیسے آئی؟ مٹی نے جواب دیا میں بہت دنوں تک گلوں کے ساتھ رہی. گل مانا پھول, میں پھولوں کے ساتھ رہی. جمال ہم نشیں در من اثر کرد, اس کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا. فرمایا شیخ سعدی نے جس طرح مٹی گلوں کے ساتھ رہے خوشبودار ہو جاتی ہے, اسی طرح گنہگار بندہ اللہ کے ولی کے ساتھ رہے جنت کا حقدار ہو جایا کرتا ہے. آج اس بڑے گھر کے اندر, یہ میرا گھر ہے, میرا آج مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم پونچھ میں تقریر تھی, لیکن چودھری صاحب نے جب مجھے رات میں کال کی, میں نے کہا ہم جلسے کرتے ہیں, ہمارے علماء کی وہاں کثیر تعداد ہوگی, یہ میرا گھر ہے روحانی, اس گھر کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. آئی سمجھ, میں اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. آئی سمجھ نہیں. یہ اپنا ایک سلسلہ ہے, کیونکہ ہمارا سلسلہ یہاں سے جڑ کر کہاں جاتا ہے, لار تک جاتا ہے. ہم بس وہی خوشبو کا بات ہے گلوں کی, یہ لار دربار کے گل ہیں, ہم ان سے جڑیں گے. یہ جناب والا کہاں جڑے, حضرت میاں نظام الدین صاحب سے جڑے, حضرت میاں بشیر صاحب سے جڑے, حضرت جی صاحب سے جڑے. ہمارا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کل جس طریقے سے یہ نسبت چلے گی, اسی نسبت کی وجہ سے حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا, علماء تصدیق کر دیں گے, ایک ولی 70,000 کو یا 7 لاکھ کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جائے گا. لوگ کہتے ہیں جی بخاری, یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. کس کی حدیث پاک ہے؟ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. اور لکھا ہے کیا کہتے ہیں جی, وہ ولیوں کے ہاں جانے سے, بیٹھنے سے, اٹھنے سے کیا ہوتا ہے, یہاں سے لار جانے سے کیا ہوتا ہے. لار جانے سے یہ ہوتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر 100 سال تا تیرے بے ریا. اللہ والے کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھ لینا تیرے 100 سال کے ٹیکا بنانے والے سجدے سے زیادہ بہتر. اللہ خوش رکھے. ہاں چلو, شرک بھی سوال ہو گیا ان کا, یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے, اس کی ہمیں پرابلم نہیں ہے. توجہ کر, بڑی اچھی بات اٹھائی کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے, ہمیں میں نے نام لیا کسی کا, اب اگر آپ میرے جانے کے بعد اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوا تو آپ سمجھ لینا یہ وہی ہے. آپ سمجھ لینا کسی کا چہرہ اترا, سمجھ لینا وہی ہے جو حضور کا گستاخ. کس کا گستاخ بولیے؟ حضور کا گستاخ ہے, جو اولیاء کا گستاخ ہے, جو جی صاحب. ارے ظاہری چوپڑا چاپڑی سے کچھ نہیں ہوتا, اندر ہونا چاہیے. جب اندر صاف ہے تو مسئلے سارے راہ سے کہہ دیں سبحان اللہ. جب اندر سے دل نہ ملے تو کچھ نہیں ملتا ہے میرے دوستو. ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوتا, پھر جسم ملانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک دل نہ ملے, جب تک عقیدہ نہ ملے. آئی سمجھنے کی توجہ کریں. انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ کرنا یہ شرک ہے. کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ختم پڑھنا, عرس کرنا یہ شرک ہے. ولیوں کے ہاں جانا یہ شرک ہے. پہلی بات یہ بتائیے کیا معاذ اللہ کا ختم پڑھا جاتا ہے؟ سب بولو معاذ اللہ. میں نے کہہ دیا پہلے, استغفر اللہ جیسا ہے کچھ. کیا معاذ اللہ تو ہر آدمی کی رگے گلو سے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
تو اس کے پاس ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کسی ایک جگہ تو ہے نہیں، تو ہم ولی کے ہاں جا رہے ہیں، تو ولی کو ولی اللہ کا سمجھ کے جا رہے ہیں، اللہ سمجھ کے نہیں جا رہے۔ تو شرک تب ہوتا جب ہم یہ سمجھتے کہ جس طرح جی صاحب ہے، معاذ اللہ جی صاحب اس طرح ہے جس طرح اللہ ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ اگر علمی تعریف کروں گا لمبی پڑ جائے گی، میں سادی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ علمی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو حقیقی معنی میں اللہ کی ذات و صفات جو ہیں اسی طرح کسی اللہ کے بندے کو ذات و صفات مان لینا، یہ شرک ہے۔ تو الحمدللہ آپ سے فیصلہ کروں گا، علماء سے نہیں، علماء سب چپ رہے اور چودھری صاحب سے اور آپ سے، ٹھیک ہے نہیں؟ کیونکہ ہمارے لیڈر ایسے ہیں، لیڈر یہاں میں نہیں کہوں گا، نکل گیا میری زبان سے، ہمارے قائد ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ اس دولت سے نوازا ہے، یہ روحانی گھر سے، اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس پر یہ بھی شکر ادا کریں۔ ورنہ تھوڑا سا اگر کسی، یہ تو خاندانی وراثت ہے ان کی، ورنہ تھوڑا سا کسی کو مل جائے وہ ٹانگیں نیچی کر کے اور چندی ماڑ اوپر کر کے ڈھول بجاتا گھومتا ہے، سمجھ نہیں؟ کیونکہ بڑی پیاری بات کہی ہے کسی شاعر نے، وہ میرے میاں محمد صاحب کا شعر تھا لیکن آ جائے گا انشاءاللہ میرے ذہن میں، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ادھا پانڈا ہمیشہ چھلکتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن وہ آ جائے گا، یا تو میں سنا دوں گا، لیکن یہ بات بتا دوں، جیسا خدا کی ذات ہے ویسے اللہ کی مخلوق میں کسی کو ماننا یہ شرک ہے۔ تو یہ تو ہم اللہ کے حضور کو نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں خدا خالق ہے اور حضور اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مخلوق میں اللہ کی سب سے افضل ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت پر زیادہ الزام ہے کہ یہ شرک وہ کرتے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، وہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ اکرم صاحب قبلہ اس شعر کو آپ، اور یہ انشاءاللہ رات میں بھی آپ کو یاد رہے گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے، جس رضا کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن، یعنی بات کا اختتام، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، پیار سے لذت بھی لو، ایمان کو بھی تازہ کرو، خالق کا بندہ، خالق کا اس کے لیے حضور کے لیے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جن پر سب سے زیادہ شرک کے بشار لگ رہی ہے۔ اچھا یہ اتنا گندا ٹولا ہے، اتنی گندی وائرس ہے یہ کووڈ-19 کی طرح کہ ادھر سے مشرک بناتے رہتے ہیں، جب جنازہ ہو پھر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ عجیب بیوقوف قوم ہے، عجیب ناعقل لوگ ہیں۔ تو اس طرح کے بیکل لوگوں سے بچو، بے دینوں سے بچو، آئی سمجھ نہیں؟ ورنہ شرابی کے ساتھ انسان بیٹھے گا شرابی ضرور بنے گا نہیں، ٹکے والے کے ساتھ ٹکے والا بنے گا، آئی سمجھ؟ روحانیت والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو گے تو روحانی غذا ملے گی، اور جو ان سلسلے سے کٹے ہوئے ہوں گے، آئی سمجھ نہیں، چاہے جتنی تسبیح چلتی ہو کچھ بھی ہو، وہ آپ کو جب اللہ والوں سے دور کریں گے سمجھ لو اللہ سے آپ کو اس نے دور کر دیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ بالکل جزاک اللہ پہ میں پہنچ چکا خود ہی حضور، اب میرے کو آیت کا ترجمہ تو کر لینے دو، حدیث کا بھی تاکہ یہ بھی ہو۔ آیت کا ترجمہ کیا؟ میں نے ایک آیت کا کر دیا ترجمہ، دوسری کیا؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب، یہ آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب مانگو، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ ہمارے یہاں علم کیا ہے؟ بچے کو خالی مکتب میں بھیج دیا، یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کیسا ہے، چھوڑو اس کو، آگے بات نہیں کروں گا، موضوع لمبا ہو جائے گا، بس خالی کلمہ نماز الٹے سیدھے جیسے کیسے آئے، اس کے بعد سوچ لیا علامہ بن گیا، دین سیکھ لیا، دین سیکھ لیا، ایسا نہیں۔ حضور کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا ربی زدنی علما، اے میرے محبوب دعا کرو تم کہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو تم کیا مانگا کرو؟ علم مانگا کرو، کیا مانگا کرو؟ بولو، علم مانگا کرو، کیا مانگا کرو؟ علم مانگا کرو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان للہ و کان اللہ لہ
جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ، اسی لیے تو جی صاحب کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ مولوی مجید آخری بات کر دے، 10 سال تک میرے گھر میں اولاد نہیں تھی، میں بڑی جگہ گھوما، سائیں بابے کے یہاں دعا کرتا رہا، اتفاق سے یہ بات سنانے کی نہیں تھی، خواب میں سائیں بابا نے ارشاد فرمایا ہے میرا مولوی تیرے حصوں کسی دوسری جگہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، حالانکہ وہ بھی ولی اللہ ہے، حصہ دوسری جگہ، اتفاق سے وہاں سے میرا سرن کوٹ ہونا، سرن کوٹ سے لار شیٹ آنا ہوا، حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ نے صرف اتنا ہاتھ اٹھا کر کے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اس وقت، صرف اتنا کہا ہے مولوی صاحب تم فرماؤ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں حضرت اتنے عرصوں کی اولاد نہیں ہے مولوی صاحب، او ہو بڑو لمبو عرصہ ہو گیا، میں جی حضرت ہے جاؤ خدا لمیاں عمرہ والا بچہ دے وہ۔ ایک مولوی اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے دعا کرتا رہے نا، وہ مولویوں کا ٹولہ تھا، بچے ایک مدرسے سے جا رہے تھے، بچے جا رہے تھے، پانی جا کر کے بھر کے لایا کرتے تھے دوسری جگہ سے، اور کیونکہ قریب جو پانی تھا وہ کھارا تھا نہر کا، دور سے بھر کے لاتے تھے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بچوں سے کہا بچے کہاں جا رہے ہو تم؟ حضرت بڑی پیاری بات ہے اللہ والوں کی، فرمایا کہاں جا رہے ہو بچے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم، وہ کھارا پانی ہے یہ وہ میٹھا لانے کے لیے۔ کہا بیٹا آج ادھر ہی سے باہر لاؤ، تمہیں میں قریب سے میٹھا کر کے دے دیتا ہوں۔ نہیں بچہ مدرسے کا اور سست ہوتا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، بابا میٹھا کر دے تو ہمیں دور سے اٹھا کے لانے کی کیا ضرورت ہے، یہ اس کی قدر دور سے اٹھانے کی آج کل روڑے میں سب کو آئی ہوگی، آئی سمجھ نہیں۔ اب جناب والا اٹھا کر کے وہ بچے وہیں سے بھرے لا کے آئے، بابا صاحب اس وقت سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، قل هو اللہ احد، کہہ دو سبحان اللہ۔ بابا صاحب نے کیا چپ، جتنے بھی بچوں کے وہ گیلن تھے کین تھے سب کے سب میٹھے ہو گئے، سبحان اللہ، سب کے سب بچوں نے لیا لے کے چلے گئے۔ اب تھا ٹولا وہی جو اس کو شرک کہتا ہے، تھا ٹولا وہی جو اولیاء اللہ سے کاٹتا ہے، لیکن قرآن نماز سب کچھ، چلو چھوڑو اس میں آگے نہیں جاؤں گا، توجہ کریں۔ انہوں نے کہا تم جلدی کیوں واپس آگے؟ پرنسپل نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے بھر لائے، کہا یہ تو کھا رہا ہے، کہا آج بابے ایک نے میٹھا کر دیا۔ میں نے کہا بولو گے سبحان اللہ؟ جب میں سرن کوٹ چلے جاؤ تم سبحان اللہ کہو گے؟ ایسے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ایک بابے نے میٹھا کر دیا، کہا بابا بھی پانی کو میٹھا کر سکتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ تو اچھا، میں نے یہ واقعہ کتنا پیار سے بیان کیا اپنے بچے والا کہ میاں صاحب نے فرمایا جاؤ مولوی صاحب خدا تمنا لمیاں عمرہ والا بچہ دے ہو۔ اس نے میں جب لال شریف بیان کیا نا بیچ تھلے کمنٹا میں، استغفر اللہ مولوی تو شرک کر رہا ہے، بابا نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا نالائق، میں نے بابے کی دعا بتائی ہے، میں نے بابے کی دینے والا خدا ہے لیکن دلوایا بابے نے ہے، ورنہ مولوی مجید بھی تو دعا اور نمازیں پکر رہا تھا۔ لیکن اس سے پتا چلے گا کہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، برابری نہیں ہوتی، اسی طرح مولویوں میں بھی برابری نہیں ہوتی۔ توجہ کرو، اب وہ مولوی صاحب تھے جناب والا بڑے طاقتور، انہوں نے کہا تم میٹھا کیسے کر سکتا بابا؟ پانی چک کرو، پانی چک رہا ہے، پانی اتنا میٹھا کہ ہے شہد کی طرح۔ انہوں نے کہا ہے بابے نے میٹھا کر دیا، مان لیتے ہیں جب تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا نا، اگلا نہیں بولوں گا، آپ اشارے سے سمجھ گئے، ایسا نہیں کہا جاؤ بابے سے پوچھ کیا ہو بابے نے میٹھا کیا کیسے ہے۔ بابے کے پاس بچہ گیا، ایک مانیٹر، سلام کیا، کہا بابا جان کا جی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کہا آپ نے پانی کیسے میٹھا کر دیا ہے؟ فرمایا بیٹا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تو مومنین کے لیے شفا ہی شفا، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو قرآن پڑھو، میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، پڑھ کے پھوکے میٹھا ہو جاؤ، جاؤ اپنے علماء سے مولویوں سے کہہ دو، کیونکہ بابا دل پڑتا تھا مولوی کا ٹولہ کیڑا ہے، میں جاؤ اپنے مولویوں کو کہہ دو قرآن پڑھو، تم تو مجھ سے زیادہ پڑھتے ہو، تمہارے اندر حافظ بھی ہیں، ایسا مجھ قاری بھی ہیں، میں تو سادہ پڑھتا ہوں، تمہارے ترتیل سے پڑھتے ہیں، ایسا سمجھ نہیں، تم جا کر کے کہہ دو کہ پڑھیں اور دم کریں۔ اب جناب والا آئے بچے واپس، کہا یہ مسئلہ ہے، کہا جاؤ اور پانی بھر کے لاؤ، پورا پانی بھر کے لائے اور بڑا ایک ڈڑم بھرا، بھر کر کے چاروں طرف سے بولا، بٹھایا جناب والا، بچوں کو بھی بٹھایا، بڑا بھی بیٹھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارے مولوی لوگ بھی کہتے ہیں قرآن تو وہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن میں گڑنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے، آئی سمجھ نہیں، ورنہ سر تو لتا منگیشکر اگر لگا دینا تو بڑے بڑے کاری ٹھہر جاتے، آئی سمجھ نہیں۔ توجہ کرو، اب قل هو اللہ پڑھ کر کے کہا یہ بتایا یہ پڑھو، سب پڑھ کے پھوکم پھوک،
फूकम फूक, अब फूका क्या, वो ड्रम पूरा थूक से भर दिया। ड्रम पूरा थूक से भर गया, लेकिन पानी मीठा नहीं हुआ। कहा जाओ बाबे को कहो नुक्सा सही बताए, वरना हम खुद आएंगे। खुद आकर के तुम बाबे का क्या कर लोगे? आई समझ नहीं, ये अल्लाह वाले लोग हैं कि इनको कोई कुछ कर सकता है। मन कान लिल्लाहि व कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाया करता है। क्या पीती क्या पुती का शोरबा, तू क्या करेगा अल्लाह वाले को? बाबे के पास गए, बाबा ने पहले ही देख लिया। कहा बच्चे आगे वापस? कहा जी हाँ। कहा आगे वापस, तवज्जो करें। कहा क्या क्या बात हुई? कहा वो कह रहे हैं वो बताओ जो आपने पढ़ा। कहा पढ़ा तो यही है मैंने भी। कहा फिर हम सब पढ़ रहे हैं। कहा बेटा सुनो, जुबान भी फरीद वाली होवे, जुबान भी जी साहब लारवी वाली हो, जुबान भी मियां बशीर साहब वाली हो, जुबान भी हक निजामुद्दीन साहब वाली हो, तो बात बन जाती है। इसलिए ये हमारा रूहानी घर था। बोलो क्या हमारा रूहानी घर था, है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। और मैं फख्र के साथ भी क्या दावे के साथ अकरम साहब से गुजारिश करूंगा, और अल्लाह हयात चौधरी साहब को सलामत रखे, ये भी मेरे सामने आ गए, इनकी उम्र दराज करे। हमें इनसे उम्मीदें हैं और इनका साया खुदा उनके सर पर कायम दायम रखे। हमारा असासा है ये, मेरा ये पैगाम रहेगा, बाप बेटा दोनों यहाँ मौजूद हैं, कि आखिरी कयामत तक हमारा, ताकि ये रूहानी घर रहे, लोग यहाँ से रूहानी फैज हासिल करते रहे। तो जब आप पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह।